بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 147 آیت نمبر 136 کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہماری طرف، اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور ان کتابوں پر جو دی گئی موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کتابیں جو کہ دی گئی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم کسی نبی کے ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ان انبیاء میں سے، اور ہم خاص اللہ ہی کے سامنے تابعدار ہیں۔ اس آیت کے اندر گویا کہ ایک شبہ کا جواب ہے، اور شبہ یہ ہے کہ جب رد کیا یہودیت اور عیسائیت کے اوپر آیت نمبر 35 میں کہ تم دین محرف اور دین باطل کی طرف دعوت دیتے ہو، یہ بہت بری عادت اور خباثت ہے تمہارے اندر، تو انہوں نے کہا آپ ہم کو یہودیت اور عیسائیت پر جو رد کرتے ہیں، تو اس بات کا انہوں نے الٹا مطلب نکالا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائیوں نے کہا، اور یہودیوں نے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، تو آپ بھی تو انبیاء سے انکار ہے اور آسمانی کتابوں سے آپ کا انکار ہے۔ تو اس کا جواب کے لیے قولو کی آیت ہے کہ اے مومنو، ایسے اعتراض اور جب شبہات کیے جائے تو اپنے ایمان کی وضاحت کرو، اور وہ یہ کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور دین توحید کو بھی مانتے ہیں، لیکن انبیاء کے درمیان میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ۔ یہ تو تمہارے اندر خرابی ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم تو نفسی ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو قولو کہہ دیجئے آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، یہ اجمال ہے، اس سے مراد تمام تفاصیل ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، قیامت، آخرت، فرشتے، کتابیں سب مراد ہیں۔ وما اس کتاب پر انزل الینا جو ہماری طرف اتاری گئی، قرآن پر بھی ایمان ہے۔ وما اس کتاب پر انزل الی ابراہیم، یا ان صحیفوں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور والاسباط ان کی اولاد۔ اولاد سے مراد وہ اولاد ہے جو ان کے اولاد میں سے نبی بنے، مطلق اولاد مراد نہیں ہے، اور اسباط جمع ہے سبت کی سین کے فتح کے ساتھ، یعنی اس کا معنی ہے یکے بعد دیگرے، پے در پہ جو آتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں جو ایک دوسرے کے بعد لگاتار پے در پہ آئے ہیں، تو ان انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سبت اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا ایک اور اس کے کئی شاخیں ہوں، تو گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل جو ہے یہ ایک درخت ہے، اس کی نسل کے اندر کئی انبیاء آئے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تو حضرت تورات جو ہے نا وہ تختوں پر لکھی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اگرچہ وہ تختوں پر نہیں لکھی گئی، لیکن لفظ عطا محسوس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور معنوی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وما اوتی النبیون، اور وہ کتابیں جو ان سے پہلے انبیاء کو جو شریعت دی گئی تھی ان پر۔ النبیون سے مراد وہ انبیاء ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک جو انبیاء ہے وہ انبیاء مراد ہے۔ یہ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو حدیث ہے مسند احمد کی جو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہے۔
البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تنقیح الروات شرح مشکات کے اندر اس کے راوی پر بحث کی ہے جو کہ علی بن زید ہے، اور وہ راوی ضعیف ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے، تو اس لیے 24 کے اوپر قطعی بات نہیں کہہ سکتے کہ 1,24,000 انبیاء ہے، بلکہ 1,24,000 کم و پیش ہو گئے، کچھ کم یا زیادہ ہوں گے۔ لا نفرق، اب یہاں سے تردید ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے بین احد، ان کسی ایک نبی میں منہم، ان انبیاء کے اندر معنی نفسی ایمان لانے میں۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ تلک الرسول فضل اللہ بعضهم علی بعض میں تو اسی صورت کے اندر کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ لا نفرق، تو یہ کیسا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک تفریق ہے اور ایک تفاضل ہے۔ تفریق تو نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لائے دوسرے پر نہ لائے، ہر نبی پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کا رسول برحق تھا، سچا نبی تھا اپنے دور میں، اور تفاضل یہ ہے کہ ان کے مراتب میں فرق ہے، کسی کا مرتبہ بعض خصوصیات میں کسی سے بڑھ کر ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خاص اللہ ہی کے سامنے آپ جھکنے والے ہیں، عاجز ہے۔ یہ گویا کہ رد ہے یہودیوں کے اوپر تعریض اشارے میں کہ تمہارے اندر توحید نہیں ہو یہودیوں، تمہارے اندر تو شرک اصل میں، اور ہم جو ہے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اس میں فرق بھی نہیں کرتے، اور ساتھ ہمارے اندر شرک نہیں ہے، ہم دین ابراہیمی جو ہے اس میں توحید ہے، ہم اس کے اوپر پکے ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم خاص لہو اللہ ہی کے سامنے مسلمون، منقاد اور تابعدار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا سے اب دعوت دی جا رہی ہے کہ اس دینی توحید کی طرف، اور فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس جیسا ایمان جیسا کہ تم لائے ہیں، تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً یہ ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر یہ پھر گئے تو بے شک یہ سخت دشمنی کے اندر ہے، بس یقیناً کافی ہو جائے گا اللہ تجھ کو ان کی طرف سے، اور اللہ ہر بات کو سننے والا ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ آیت کے اندر گویا کہ ترغیب ہے یہودیوں کو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ ہدایت یہودیت میں اور عیسائیت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہدایت تو بند ہے دین اسلام کے اندر۔ بس یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں، آمنوں میں خطاب یہود کو ہے اور نصارہ کو ہے، اگر یہود اور نصارہ جو ہے یہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم، آمنتم میں خطاب نبی کو اور صحابہ کو ہے، وہ ایمان جیسے نبی کا ایمان ہے اور صحابہ کا ایمان ہے۔ اس پر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ مثل شے سے غیر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آپ کی مثل، یعنی آپ کی مثل آپ سے غیر الگ چیز ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ماں میں تو اللہ کی توحید، صفات، انبیاء، قرآن سب مراد ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی مثل پر ایمان لے آئے، یہ تو معنی بالکل غلط ہے، اللہ کی مثل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے جوابات، کئی جوابات ہیں۔ مدارک نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر ما آمنو سے پہلے موصوف محذوف ہے، فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ما آمنتم بھی، اگر یہ ایمان لے آئیں ایسا ایمان جیسا ایمان صحابہ اکرام لائے، نہ تم لائے صحابہ، تو ایمان کی مثل کہا دیا کہ صحابہ جیسا ایمان جو ہے وہ دین توحید اور دین صحیح ایمان جو ہے، تو یہ معنی مراد ہوگا۔ بعض حضرات نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم میں لفظ مثل زائد ہے، تو معنی یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُم بھی، اگر یہ ایمان لائے بما اس چیز پر آمنتم بھی جس پر تم ایمان لائے۔ اور بعض حضرات نے جواب دیا کہ لفظ مثل بمانا ذات الشے اور صفت الشے کے کہتے ہیں، تو فَإِنْ آمَنُوا اگر ایمان لائے بِمِثْلِ ما مانا بعین ما، بعین ہی اسی چیز پر ایمان لے آئے، آمنتم بھی جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یا یہ کہ یہ ما مصدریہ ہے، ما آمنتم مانا کا ایمانکم ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یعنی بِمِثْلِ ایمانکم با زائدہ ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ ایمانکم اگر تمہارے جیسا ایمان یہ لے آئے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر یہ پھر گئے اس صحابہ کے ایمان سے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ سخت دشمنی کے اندر ہے۔ شقاق پھٹ جانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو درمیان سے مطلب کاٹ دینا، پھاڑ دینا،
تو جو چیز پھٹ جاتی ہے تو وہ ٹکڑوں میں تقسیم اور بٹ جاتی ہے۔ تو معنی یہ کہ یہود جو ہے نا یہ دین اسلام سے ہٹ کر الگ جماعت، الگ گروپ ہے اور دشمنی کے اندر ہے۔ تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مخالفت کریں گے تو نقصان دیں گے، تو فَسَيَكْفِيكَ کی آیت میں تسلی ہے نبی علیہ السلام کو اور امداد کا وعدہ ہے مدد کا کہ فَسَيَكْفِيكَ یقیناً سین تاکید کے لیے ہے، یقیناً کافی ہو جائے گا کا یہ مفعول اول ہے، اے پیغمبر تجھ کو ہم ان یہودیوں کی طرف سے اللہ۔ اور اللہ نے کفایت کی کہ یہ چونکہ سورت بقرہ مدنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے حفاظت فرمائی اور یہودیوں کو ختم کیا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر بات کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف عثمانی کے اندر تلاوت کر رہے تھے، تو جب ان کو شہید کیا گیا تو خون کا پہلا قطرہ اس آیت کے اوپر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو گویا کہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے غیبانی وعدہ تھا کہ اے عثمان تیرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کے دشمنوں سے بدلہ لیا اور وہ بالکل ذلیل ہوئے اور تباہ برباد ہوئے۔